اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا موضوع بحث ہے استثناء، ٹھیک ہے؟ استثناء کے مختلف احکام۔ کل ہم نے یہ بحث پڑھایا تھا کہ اگر مستثنیٰ مکرر ہو یعنی کہ لا تکرار ہو، اس صورت میں مستثنیٰ کو کیا اعراب دینا ہے؟ اس کی تین صورتیں ہیں۔ ایک دفعہ مستثنیٰ مکرر ہوگا، اس کا الگ حکم تھا۔ ایک دفعہ مستثنیٰ مکرر نہیں ہوگا، اس کی دو صورتیں، یا تو تمام کے تمام مستثنیات مستثنیٰ منہ پر مقدم ہوں گے، اس صورت میں سب کو نصب دینا، کیا دینا تھا؟ دوسری صورت یہ تھی کہ اگر تمام کے تمام مستثنیات مستثنیٰ منقوص سے مؤخر ہو، اس صورت میں ایک کو تو عمل دیں گے، کیا کریں گے؟ ایک کے علاوہ باقی سب کو نصب دیں گے، یہ بتا دیں، ٹھیک ہے؟ اب یہ جب ادھر کی اللہ تکرار ہو جائے اور مستثنیات مکرر ہو جائے، کیا ہے؟ تو اس کے دو حکم ہیں، ایک حکم لفظی ہے اور ایک حکم معنوی ہے۔ ایک حکم لفظی ہے، اللہ اور مستثنیات کیا ہو؟ تکرار۔ ایک حکم لفظی ہے اور ایک حکم معنوی، ٹھیک ہے؟ حکم لفظی تو وہی تھا جو کل بتا دے، جتنی بھی صورتیں کہ طول و تفصیل پورا بتا دے، 1 گھنٹے کا درس تھا، ٹھیک ہے؟ حکم معنوی آج بتا دیں گے کہ اگر مستثنیات تکرار ہو تو حکم معنوی کیا ہے۔ پہلے میں اشعار پڑھتا ہوں، اس کے بعد پھر متن میں آتے ہیں۔ کلم یفو علم رؤم الا علی وحکمها فی القصد حکم الاول واستثن مجرورا بغیر مقربا بما لمستثنى بإلا نصب، بس آج یہی تک کافی ہے۔ وحکمها مستثنیات کا حکم معنوی، کیا حکم ہے؟ حکم لفظی کل کے درس میں بتا دیں، کوئی جو کل بتا دیا وہی حکم لفظی تھا۔ ای ما بعد المستثنى الاولی، مستثنیٰ اول کے بعد جو مستثنیات ہے، کیا ہے؟ من المستثنیات اذا لم يمكن استثناء بعضها من بعض۔ اب یہاں پر دو صورتیں بنتی ہیں، دیکھیں مستثنیات تکرار ہونے کی صورت میں دو صورتیں بنتی ہیں۔ ایک صورت یہ ہے کہ بعض کو بعض سے اخراج کرنا ممکن نہ ہو۔ اخراج عربی اردو میں ہوتا ہے، میں ریاضی اصطلاح بھی یہاں استعمال کرتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ بعض مستثنیات کو بعض سے مائنس کرنا ممکن نہ ہو، یعنی آخر والا کو اس سے پہلے والا سے، دوسرے کو تیسرے سے، تیسرے کو چوتھے سے، چوتھے کو پانچویں سے، پانچویں کو چھٹے سے، چھٹے کو ساتویں سے، ساتویں کو آٹھویں سے، آٹھویں کو نویں سے، نویں کو 10ویں سے استثناء کرنا ممکن نہ، یعنی اول والا عام میں متعدد نہ، عام میں ایک صورت یہ ہے، اس کا ایک حکم ہے، ایک دوسری صورت یہ ہے کہ
بعض کو بعض سے استثناء کرنا ممکن ہے، ممکن ہو، یعنی بعض کو بعض سے مائنس کرنا ممکن ہو، اس کا ایک الگ حکم، اس کا ایک جدا گانا۔ پہلے قسم اول کا حکم، پھر مثال بھی بتا دوں گا، ادھر آ جاؤ۔ اذا لم يمكن استثناء بعضها من بعض، بعض مستثنیات کو بعض دیگر سے استثناء کرنا، مائنس کرنا ممکن نہ ہو، کیا ہو؟ مثلا کیا ہے؟ پہلے والا عام میں متعدد نہ ہو۔ ابھی میں مثال بتا رہا ہوں، اس صورت میں فی القصد حکم المستثنى الاول، قصد اور ارادے میں ازحائی سے حکم، ازحائی سے حکم، ازحائی سے معنی بعد والے مستثنیات مستثناء اول کا حکم رکھتے ہیں، بعد والے مستثنیات مستثناء اول کا حکم رکھتے ہیں۔ کیا مطلب؟ یعنی فَإِن كَانَ خَارِجًا، اگر مستثناء اول حکماً خارج ہو، کیا ہو؟ مثلا کیا ہے؟ بِأَنْ كَانَ الْأَوَّلُ استثناءً مِنْ مُوجَبٍ، اگر اول استثناء ہو کلام موجب سے، فَمَا بَعْدَهُ كَذَلِكَ، ما بعد والے میں کیا ہے؟ ما بعد والے میں کیا ہے؟ خارج ہوں گے، کیا ہوں گے؟ ادھر دیکھو، سنو میں تو دیکھو، جاءنی زید، جاءنی زید الا عمر الا بکر الا عمر الا عثمان الا یزید الا معاویہ الا ابو سفیان الا ابو سفیان الا شمر الا جاءنی زید الا عمرا الا بکرا الا شمرا الا عمرا الا عثمان الا معاویہ، یہ اتنے استثناءات آگے نہیں آگے۔ کلام کیا ہے؟ موجب ہے، جاءنی زید، زید آ گیا، پھر کیا ہے؟ کلام موجب میں جب الا آتا ہے نا تو زمین کلام پہ انقلاب برپا کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ الا جو ہے زمین کلام پہ کیا کرتا ہے؟ انقلاب برپا کرتا ہے۔ وہ کیا کرتا ہے؟ اگر پہلے والا آیا ہے تو موجب ہے، اس بات ہے تو بعد والے کو نفی کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ جاءنی زید، زید آیا، الا عمر، عمر نہیں آیا، کیا ہے؟ الا عمر کی کیا مطلب ہے؟ نہیں۔ اب الا عمر الا بکر، بکر کو عمر سے استخراج نہیں کر سکتے، مائنس نہیں کر سکتے، کیونکہ عمر جو ہے، بکر جو ہے عام میں متعدد نہیں، وہ بھی کیا ہوا؟ خارج ہوگا۔ عمر بھی نہیں آ گیا، بکر بھی نہیں آ گیا، عمر بھی نہیں آ گیا، عثمان بھی نہیں آ گیا، وہ بھی مائنس ہو گیا، کیا ہوئے؟ خارج ہو۔ یہ تو تھا اگر کلام موجب ہو، اور اگر کلام منفی ہو تو بعد والا داخل ہو، بعد والا کیا ہے؟ مستثنیٰ اول داخل ہوگا، کیا ہوگا؟ حکم میں داخل ہوگا۔ جب حکم میں داخل ہوگا تو بعد والے بھی داخل ہوں گے، کیا ہوں گے؟ پہلے والے مستثنیٰ کے بعد والے بھی پہلے والے کی طرف داخل ہوں گے۔ کلام میں الا انقلاب برپا کرتا ہے، پہلے کلام منفی ہے تو ما بعد الا موجب بنتا ہے، ما بعد الا کیا بن جاتا ہے؟ موجب بن جاتا ہے۔ مثلا ما جاءنی زید، ما جاءنی الا عمرا الا بکرا الا عمرا الا عثمانا الا یزیدا الا شمرا الا معاویہ، صحیح ہے؟ ما جاءنی زید، زید نہیں آیا، یہاں تک نفی ہے۔ الا عمرا،
امر آیا، یہ مستثنی اول داخل درحکم کیا ہے؟ امر آیا. اب اس کے بعد والے استثناء الا بکرن الا عمرن الا عثمانن الا جلیلن الا شکرن، یہ سب بھی آئے. یہ سمجھا سمجھا نہیں آیا؟ ٹھیک ہے. دیکھو فَإِنْ كَانَ خَارِجًا، اگر مستثنی اول خارج ہو حکمن، یعنی کیا کب خارج ہوتا ہے؟ بِأَنْ كَانَ الْأَوَّلُ، یعنی مستثنی اول استثناء من موجب، کلام موجب سے مستثنا ہو گیا ہو. فما بعدہ كذلك، مستثنی اول کے بعد والے بھی كذلك ایسا ہی، یعنی خارج ہوں گے. کیا ہوں گے؟ مثال کیا دے دیا؟ جاءنی زید الا عمرا الا بکرا الا. ٹھیک ہے. اچھا ٹھیک ہے. وَإِنْ كَانَ دَاخِلًا، اگر مستثنی اول حکم میں داخل ہو، کیا ہو؟ کیا یہ کب ہوتا ہے؟ بِأَنْ كَانَ اسْتِثْنَاءً مِنْ غَيْرِ مُوجَبٍ، کلام غیر موجب سے استثناء ہو. دیکھ فما بعدہ كذلك، ما بعد بھی خارج ہوں گے. استثناء اول کے بعد والے بھی کیا ہوں گے؟ داخل ہوں گے. کیا ہوں گے؟ داخل ہوں گے. مثلا ما جاءنی الا زید، ما جاءنی زید الا عمرا، میرے پاس زید نہیں آیا مگر عمر آیا. اب بات والے بھی کیا ہے؟ بکرم و عمرن و عثمانن، سب کے سب آئے داخل. کلام میں انقلاب برپا کر دیتا ہے کون؟ اللہ. زمین کلام پہ کیا کرتا ہے؟ نفی. اللہ سے پہلے والا نفی ہو تو بعد والا اثبات، اللہ سے پہلے والا اثبات ہو تو بعد والا. ٹھیک ہے نہیں؟ فَإِنْ أَمْكَنَ یہ عطف ہے اس پر. فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ اسْتِثْنَاءُ بَعْضِهَا مِنْ بَعْضٍ پر کیا ہے؟ اما اگر بعض کو بعض سے استثناء کرنا کیا ہو؟ ممکن. فَإِنْ أَمْكَنَ اسْتِثْنَاءُ بَعْضِهَا مِنْ بَعْضٍ لَهُ عِنْدِي 40 إلا 20 إلا 10 إلا 5 إلا 2. یہ مثال کیا ہے؟ لہو عندی 40، یہ 40 مستثنیٰ منہ ہے. کیا ہے؟ 40 کو کہتے ہیں. الا 20 20 سے، الا 10 10 سے، الا 5 5 سے، الا 2 2. یہاں پر ادھر دیکھیں، یہاں پر ٹوٹل 3 طریقے. کیا ہے؟ یہاں پر کیا ہے؟ ادھر دیکھیں 3 طریقے. طریقہ اول تو یہی ہے جو ابھی بتا دیتے ہیں. کیا بتا دیں؟ جو مستثنیٰ کی جو پہلے والے نے سنی تھی، بعض کو بعض سے اخراج کرنا مائنس کرنا ممکن نہ ہو. تو کیا بتا دیا تھا ہم نے؟ اگر استثناء اول خارج ہے تو ما بعد والے بھی خارج، استثناء اول داخل ہے تو ما بعد والے بھی داخل. یہ قول اول ہے. یہ کیا ہے؟ قول اول ہے. یہ قول قاضی ابو یوسف سلیمان ابن عباد سیمری اس کا ہے. کیا ہے؟ قاضی ابو یوسف سلیمان ابن عباد سیمری کا ہے. وہ کہتا ہے کہ وہی پہلے والا جیسا ہے. مستثنیٰ اول داخل ہے تو بعد والے بھی داخل، مستثنیٰ اول خارج ہے تو بعد والے بھی. ٹھیک ہے؟ سمجھ آگے نہیں آگے؟ قول نمبر 2 یہ ہے کہ
اخیر والے سے شروع کرو. کیا کرو؟ اخیر والا پہلے والے سے مستثنا ہوگا. پہلے والا دوسرا تیسرے مستثنا ہوگا. تیسرا چوتھے سے مستثنا ہوگا. چوتھا پانچویں سے مستثنا ہوگا. پانچواں چھٹے سے مستثنا ہوگا. چھٹا ساتویں سے مستثنا ہوگا. ساتواں آٹھویں سے مستثنا ہوگا. آٹھواں نویں سے مستثنا ہوگا. نواں دسویں سے. اسی طرح آتا ہے. کیا ہے یہ قول ہے قول نمبر 2 اس مسئلے میں. اگر بعض کو بعض سے استثناء کرنا ممکن ہونے کی صورت. قول نمبر 2 ہے. اچھا ٹھیک ہے. اچھا یہ قول نمبر 2 ہے. یہ قول بصریین اور قول بصریین. کیا ہے؟ قول بصریین ہے. قول نمبر 2. قول نمبر 3. قول نمبر 3 یہی دونوں وجہ محتمل ہے. کیا ہے؟ یعنی قول نمبر 3 یہ کہتا ہے امکان ہے جو قول نمبر 1 میں بتا دے دیا وہ بھی احتمال ہے. امکان ہے جو قول نمبر 2 میں بتا دیا وہ بھی ممکن ہے. وہ بھی کیا ہے؟ ممکن ہے. یہ تیسرا قول. یہ کیا ہے؟ تیسرا قول منحل ہو جاتا ہے پہلے والے دونوں قول میں. کیا ہے؟ امکان ہے پہلے والا بھی درست ہو. امکان ہے بعد والا بھی درست ہو. قول نمبر 1 بھی درست ہو. یہ بھی امکان ہے. قول نمبر 2 دونوں محتمل ہے. ٹھیک ہے نہیں ہے؟ اچھا یہ ہو گیا نہیں ہو گیا. آپ ادھر پھر عبارت میں آ جاؤ. عبارت میں آ جاؤ دیکھتے ہیں کیا ہوگا. ہماری مثال یہ فَإِنْ أَمْكَنَ اسْتِثْنَاءُ بَعْضِهَا مِنْ بَعْضٍ. اگر بعض استثناءات کو بعض دیگر سے استثناء کرنا چاہو ممکن ہے. جیسے ہماری اس مثال میں لہو عندی اربعون. آپ اقرار کر رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ آپ اقرار کر رہے ہیں لہو اس کے لیے ہے. عندی مجھ پر کیا ہے؟ اربعون 40 درہم یا 40 دینار یا 40 روپے. آپ اقرار کریں کہ میں 40 روپے دینے والا ہوں. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد استثناء کیا الا 20. پھر کہا 20 کو خارج کر دیا. الا 10 یہ استثناء نمبر 2 ہے. الا 5 یہ استثناء نمبر 3 ہے. الا 2 یہ استثناء نمبر 4. یہاں کیا کریں گے؟ اب یہ جو قول نمبر 2 نہیں بتا دیا تھا. بات سنیں. قول نمبر 2 نہیں بتا دیتا. قول نمبر 2 خود 3 طریقے بتاتا ہے. کیا بتا دیتا ہے؟ قول نمبر 2 خود 3 طریقے بیان کرتا ہے. استثنی کل واحد مما قبلہ. یہ کیا کریں گے؟ ہر ایک کو اپنے ماقابل سے ساقط کریں گے. کیا کریں گے؟ بات سنیں. اسنین 2 کو کہتے ہیں نا. ساقط کریں گے مطلب مائنس کریں گے. کیا کریں گے؟ مائنس کریں گے. اسنین کو یعنی اسنین 2 کو 5 سے مائنس کریں گے. کتنے باقی رہ گئے؟ 3. ٹھیک ہے 3 باقی. 3 کو 10 سے مائنس کریں گے. کتنے باقی رہ گئے؟ 7. کتنے باقی رہ گئے؟ 7. 7 کو 20 سے مائنس کریں گے. کتنے باقی رہ گئے؟ 13 باقی رہ گئے. 7 کو 20 سے کیا ہے؟ 7 کو کیا کریں گے؟ 20 سے کیا کریں گے؟ مائنس کریں گے. کتنے رہ گئے؟ 13. 13 کو 40 سے مائنس کریں گے. کتنے باقی رہ گئے؟ 27. کتنے باقی رہ گئے؟ 27. بس ایک نتیجہ آ گیا. کیا گیا؟ ایک نتیجہ آ گیا. ٹوٹل آپ کتنے دینے والے ہیں؟ 27. 27 نہیں 27 کا مطلب ہوتا ہے 27. ٹھیک ہے نہیں. بی کے ساتھ چینے کا بچے 27.
باقی رہ گئے، ایک درجہ آگے نہیں گیا. اچھا دوسرا طریقہ او اسقط الاوتار، کیا کر دو؟ او اسقط الاوتار والضم الى الباقي بعد الاسقاط الاشفاء فالمجتمع هو الباقي بعد الاستقاط. اسقط کا معنی کرو مائنس کرو، کیا کرو؟ خارج کرو، نکال دو، کیا کر دو؟ اسقط کا ترجمہ مائنس کرو، خارج کرو، ٹھیک ہے؟ ہاں ہٹا دو. اوتار ویتر کو کہتے ہیں، کس کو کہتے ہیں؟ عدد فرد کو کہتے ہیں. اشفاء جفت کو کہتے ہیں، کس کو کہتے ہیں؟ ہمارے ادھر دیکھیں اس مثال میں بات سنو. لہو عندی اربعون، اربعون تو مستثنی منہ ہے، کیا ہے؟ یہ طریقہ دوم ہے، کیا ہے؟ خارج کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ لہو عندی اربعون یہ مستثنی منہ ہے، ٹھیک؟ الا 20 کیا ہے؟ الا کیا ہے؟ یہ اعداد فرد ہے، کیا ہے؟ نمبر ایک ہے نا، ایک فرد ہوتا ہے، یہ کیا ہوتا ہے؟ اچھا 40 سے سنو 40 سے 20 نکال دو، کیا کر دو؟ اسقط الاوتار مائنس کرو، کیا کر دو؟ 40 سے جب 20 کو آپ نے نکال دیا تو کتنے باقی رہ گئے؟ 20 باقی رہ گئے. اس 20 کو کیا کر دو؟ اشفاء کے ساتھ جمع کرو. کس کے ساتھ؟ ہمارے مثال میں عشرہ شفع ہے، 2 ہے نا. عشرہ کیا ہے؟ 20 ایک تھا، عشرہ کیا ہو گیا؟ 2 ہو گیا، تو یہ شفع ہو گیا. عدد کیا ہو گیا؟ جفت ہو گیا. کیا ہو گیا؟ 20 کو پلس کرو، کیا کرو؟ عشرہ کے ساتھ. عشرہ 10 کو کہتے ہیں، پلس کرنے سے کتنے ہوئے؟ 30 ہو گئے. 30 ہو گئے نہیں ہوئے؟ ٹھیک. اچھا اب یہ دیکھیں 30 سے 5 کو مائنس کر دو، کیا کر دو؟ کتنے باقی رہ گئے؟ 35 باقی رہ گئے. کتنے باقی رہ گئے؟ 25 باقی رہ گئے. کتنے رہ گئے؟ 25. 25 کو جمع کرو اسنین پر، 2 کے ساتھ پلس کرو، 27. کیا رزلٹ آ گیا؟ وہی پہلے والا کیا آ گیا؟ رزلٹ آ گیا. کیا آ گیا؟ پہلے والا رزلٹ آگے نہیں آ گیا. یہ 2 بتا دیا، 2 طریقے بتا دیا، نہیں بتا دیا. ایک طریقہ کون سا دیکھ لیا؟ ایک طریقہ دیکھ لیا. میں ایک طریقہ دکھاتا ہوں. اچھا یہ ہو گیا. یہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. یہ دیکھیں تیسرا طریقہ ہے. تیسرا طریقہ ادھر دیکھیں. یہ ہمارے مثال میں لہو عندی اربعون، عشرہ عدد فرد ہے نا. 20 سے عشرہ کو نکالو، کیا کر دو؟ پھر اس کے بعد 5 کو بھی نکالو. کیا نکالو؟ یہ بھی عدد فرد ہے، یہ بھی کیا ہے؟ 5 کو بھی نکالو. 20 سے کتنے رہ گئے؟ بات سنو، 40 سے 20 کو نکالو، کتنے رہ گئے؟ 20 رہ گئے. اچھا اس کے بعد 20 کو چھوڑ دو، کیا کر دو؟ 20 کو اسی طرح رہنے دو. 5 کو نکالو، یہ عدد فرد ہے، کیا ہے؟ 5 کو بھی خارج کر دو. 20 سے کتنے رہ گئے؟ 15. ہمارے پاس باقی کتنے رہ گئے؟
10 اور 2 رہ گئے. کتنے رہ گئے؟ 10 اور 2. اور اصل جو مستثنا منہم میں سے کتنے رہ گئے؟ 15. کتنے رہ گئے؟ ہم نے جو مستثنیات فرد نہیں تھے وطر ان کو ہم نے نکال دیا. کیا کر دیا؟ کس کو نکال دیا؟ مستثنا اول فرد ہے. کیا ہے؟ اس کو ہم نے نکال دیا. کس سے؟ 40 سے. 20 رہ گئے نا. کیا رہ گیا؟ اس کے بعد 20 جو ہے نا وطر ہے. کیا ہے؟ عدد شفا ہے. وطر نہیں. کیا ہے؟ اس کو رہنے دو. کیا کر دو؟ رہنے دو. 5 فرد ہے. 5 کیا ہے؟ اس کو بھی نکال دو. کہاں سے نکال دو؟ اصل عدد سے 40 سے. پہلے 20 تو نکال دیا تھا. ابھی 5 بھی نکال دیں گے تو 15 رہیں گے. نہیں کیا وہاں 15 ہے نا. اب اس 15 کو 20 کے ساتھ جمع کرو. کتنے ہوئے؟ 25 ہو گئے. پھر 25 کو اثنین کے ساتھ جمع کرو. 27. کتنے ہو گئے؟ 27. یہ بتا یا یوں بتا اثنین اور 20 کو جمع کرو کس کے ساتھ؟ 15 کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ اثنین کو 20 کے ساتھ ملا تو کتنے بن گئے؟ 12 ہو گئے. کتنے ہوئے؟ 2 اور 10 ملانے سے کتنے ہوئے؟ 12. 12 کو ملاؤ کس کے ساتھ؟ 15. 15 کے ساتھ ملاؤ تو کیا ہو گیا؟ 27. تینوں طریقے اور رزلٹ ایک ہی تھا. تینوں طریقے کیا ہے؟ یہ تھا اگر مستثنیات کیا ہو؟ تکرار ہو تو اخراج کرنے کا طریقہ، مائنس کرنے کا طریقہ. یہ سب میں آگے رہے گا بچوں. باتیں ہو گئی نا. میں آپ طور پر یہاں پر یہ سمجھانے کے لیے میں بورڈ لاتا تھا. کیا لاتا تھا؟ بورڈ میں بھی میں سمجھا دیتا تھا. لیکن انشاءاللہ ابھی آپ سمجھ گئے ہوں گے. اور وہ ادھر بھی زیادہ ہے نا تو ادھر بورڈ رکھنا مشکل ہے. صحیح ہے؟ ٹھیک ہے. سمجھ آگے نہیں آگے؟ یہ ہو گیا. یہ اس عبارت کا مطلب یہ تھا. اچھا اسقط الاوتار عددهای وتر کو سقط کرو، یعنی مستثنا اول اور پہلا اور تیسرے کو آپ خارج کر دو. وضم الی الباقی اور ضم کرو بعد الاسقاط عددهای اوتار کو ثابت کرنے کے بعد، مائنس کرنے کے بعد باقی کے ساتھ ملاؤ الاشفاء عدد الشفع کو. عدد الشفع کیا ہے؟ 2 اور 20. 2 اور 20 اس کو ملاؤ. فالمجتمع هو الباقی. پھر جمع کرو تو وہی باقی ماندہ 27 بنتے ہیں. کیا بنتے ہیں؟ 27 بنتے ہیں. بعد الاستثناء استخراج کرنے کے بعد. قالہ فی شرح الکافیہ. یہ ٹوٹل طریقے مصنف کی شرح کافیہ میں بتا دیتے ہیں. یہ بھی بات ختم ہو گئی. کیا میں نا باقی کچھ پڑھا میں نہیں پڑھا؟ کچھ پڑھا میں نہیں پڑھا؟ ہاں پڑھاؤں. اچھا اب بات سنو. ادات استثناء میں سے 2 لفظ اور ہیں. ایک لفظ غیر ہے، ایک لفظ سوا. سوا میں چندین لغتیں. سوا میں کیا ہے؟ لغتیں. یہ سب سے پہلے لفظ غیر. بات سن. لفظ غیر، لفظ غیر چونکہ ان اسماء میں سے ہے جو دائم الاضافہ ہے. دائم الاضافہ ہے. صحیح ہے؟ دائم الاضافہ ہے. بنا اس کا جو مستثنا ہے وہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ تو جہاں جہاں اللہ کے مستثنا کو نصب دینا تھا، کیا تھا؟ یہاں پر غیر کے مستثنا کو نصب نہیں دے سکتے، مجرور ہوتا ہے. تو خود غیر کو دے دیں گے نصب. کیا دے دیں گے؟ ٹھیک ہے. مثلاً دے دیں گے جاء القوم. کلام موجب ہو، کلام موجب تام ہو تو مستثنا کو نصب دیتے ہیں، چاہے متصل ہو چاہے منفصل. جاء القوم الا زید. اللہ کے بعد زید کو نصب دینا ہی نہیں دینا. کیا کرنا ہے؟ اب کیا اس اللہ کی جگہ میں غیر کیا رکھو؟ جاء القوم غیر زید. چونکہ اصل میں زید کو نصب دینا تھا، یہ مستثنا ہے. کیا ہے؟ لیکن چونکہ غیر ہمیشہ اضافہ ہوتا ہے اپنے ماں باپ والے کی طرح،
تو مستثنا کیا ہو گیا؟ مجرور ہو گیا. تو جو اعراب مستثنا کو دینا تھا اس کے بدلے میں ہم نے غیر. ٹھیک ہے. اچھا اگر مستثنا ہو کلام منفی میں کیا ہو؟ ما جاء القوم. ما جاء القوم الا زیدن الا زیدن. زیدن پڑھنا بہتر ہے. بدل کرا دیں گے. کیا کرنے گے؟ بدل البعض من الکل. بدل البعض من الکل. رفع بھی دیتے ہیں اور نصب. اما رفع دینا بہتر ہے نصب کی دنیا سے. اب اس جگہ میں کیا رکھو؟ غیر رکھو. ما جاء القوم. ما جاء القوم غیر زیدن. غیر زیدن بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن غیرو پڑھنا بہتر ہے. اصل میں زید کو یہ اعراب دینا تھا. کس کو دینا تھا؟ زید کو یہ اعراب دینا تھا. لیکن کیونکہ لفظ غیر اضافہ ہوتا ہے تو یہ زید جو اس کا مستثنا ہے ہمیشہ مجرور ہوتا ہے. تو مجبوراً ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ غیر کی جو نہیں اس کے مستثنا کے جو اعراب ہے خود غیر کو دے دیں گے. اسی طرح باقی ساری صورتیں آپ کیا کرو؟ کلام مفرغ ہو مستثنا میں وہ مذکور نہ ہو. صحیح ہے. اس وقت کیا کرتے ہیں وہ اگر کلام تام ہو مستثنا متصل ہو مستثنا کیا ہو منقطع ہو تو کیا کرتے تھے؟ وہ سارے کے سارے اعراب غیر کو دینا. ٹھیک ہے. لفظ غیر بازوں لفظ غیر اصل میں لغت عرب میں واضح لغت عرب میں صفاتیت کے لیے مدد کیا ہے. اس کے لیے مطلب کیا ہے؟ اس کا معنی یہ صفت ہے اور اس سے پہلے والا ہمیشہ موصوف ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ یہ صفت ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ صفاتیات کے لیے مطلب کیا مطلب؟ یعنی غیر صفت ہے اپنے ماقبل کے لیے اور اپنے ماقبل کیا ہوتا ہے؟ موصوف ہوتا ہے. یہ واضح لغت عرب میں اسی مقصد کے لیے مطلب کیا ہے. ٹھیک ہے. اب کبھی کبھار نہ سنو کبھی کبھار لفظ غیر جو ہے اللہ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. اس کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. جب اللہ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے تو یہ استثناء کا معنی ہوتا ہے. اس کا معنی ہوتا ہے کما ان کی واضح لغت عرب نے لفظ اللہ کو استثناء کے لیے وضع کیا ہے. کیا ہے؟ واضح لغت عرب نے لفظ اللہ کو استثناء کے لیے وضع کیا ہے بالاصالہ. اما کبھی کبھار یہ صفاتیت کے لیے آتا ہے غیر کے معنی میں. اس صورت میں پھر یہ بابات والا استثناء نہیں ہوگا. صفت کا معنی دے گا. لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ. کیا پڑھیں گے؟ الا اللہ لفسدتا. الا اللہ. اب یہ اللہ یہاں پر غیر اللہ کے معنی میں. اس کے معنی میں ہے ہاں. اب یہ صفت ہے. کیا ہے؟ صفت کے معنی میں. یہ دیکھو واستثنی مجرورا استثناء کرو جر دیتے ہوئے بغیر لفظ غیر کے ذریعے. اچھا ادھر دیکھیں ادات استثناء میں سے لفظ غیر اور لفظ سوا اسم. کیا ہے؟ اسم. بغیر لِاِضَافَتِهِ چونکہ یہ لفظ غیر اضافہ ہوتا ہے لہو اس مستثنیٰ کی طرف. کس کی طرف؟ مستثنیٰ کی طرف. حال کونہ مغربا در حال کی یہ ہے ایک کی زمین پر کھاؤ غیر کی طرف. حال کونہ کی در حال کی یہ غیر مغرب ہوتا ہے بما للمستثنیٰ بإلا نصبا. بما ان اعراب کے ساتھ بما ان اعراب کے ساتھ جن کی نسبت دی جاتی تھی اللہ کے استثناء کی طرح. یعنی جو اعراب بچے جو اعراب اللہ کے استثناء کو دیے جاتے تھے ابھی وہی اعراب لفظ غیر کو دیے جائیں گے. لفظ غیر کو دیے جائیں گے. ٹھیک نہیں ہے؟ کیا ہے؟ من وجوب نصب. جہاں جہاں اللہ کے استثناء کو نصب دینا واجب تھا یہاں غیر کو نصب دینا کیا ہوگا؟ واجب ہوگا. وہ اختیاری ہے. جہاں نصب دینا مختار تھا راجح تھا. کیا تھا؟ راجح تھا. یہاں لفظ غیر کو نصب دینا کیا ہوگا؟ راجح ہوگا.
وہ اتباع، یہاں اتباع تابع بنانا، بدل بنانا اللہ کے استثناء کو، یہاں پر لفظ غیر کو کیا کریں گے؟ بدل بنائیں گے، تابع بنا کر رفع دے دیں گے، ٹھیک ہے نہیں ہے؟ علی ما تقدم، تمام کے تمام تفصیلات ہم نے اللہ کے استثناء میں بتا کے آئے ہیں، وہ سب کے سب سارے کے سارے اعراب غیر پہ جاری کرو، کیا کرو؟ علی ما تقدم. اچھا ایسا کیوں ہوتا ہے؟ وَلِكَوْنِهَا مَوْضُوعَةً فِي الْأَصْلِ لِإِفَادَةِ الْمُغَايَرَةِ، در حال کی یہ لفظ غیر وضع ہوا تھا اصل میں، لغت عرب میں، اصل میں لِإِفَادَةِ الْمُغَايَرَةِ، مغایرت کا فائدہ دینے کا. آپ سنیں، مغایرت کا معنی یہ ہے ما بعد اللہ مغایر ہے، ما بعد غیر مغایر ہے ما قبل غیر سے. کیا ہے؟ کیا ہے؟ جاءنی زید، کیا ہے؟ جاءنی زید غیر امر، یہاں پر مغایرت ہے، زید امر، زید اور امر میں کیا ہے؟ مغایرت. زید امر نہیں ہے، امر زید، الہائی سے معنی بھی مغایرت ہے، الہائی سے حکم بھی مغایرت ہے. کیا ہے؟ زید آیا، جاءنی زید غیر امر، امر نہیں ہے، مغایرت ہے، ٹھیک ہے نہیں ہے؟ اللہ میں بھی مغایرت ہے، اللہ میں بھی کیا ہے؟ دیکھ ما بعد اللہ، ما قبل اللہ سے مغایرت ہے. کیا رکھا ہے؟ جاء القوم، قوم آئی، اللہ زیدہ، زید نہیں آئی، مغایرت. کیا ہے؟ بس اس مغایرت میں دونوں شریک ہیں. کیا ہے؟ لفظ غیر اور لفظ، ٹھیک ہے. اچھا وَلِكَوْنِهَا، کیونکہ در حال کی یہ غیر موضوعۃ فی الاصل لِإِفَادَةِ الْمُغَایرَةِ، فشارکت اللہ، پس یہ اللہ کے ساتھ شریک ہوا، فی الاخراج الذی، اس اخراج میں، یعنی استثناء کا معنی ہی اخراج ہے نا، مائنس کرنا ہے نا، اس اخراج میں شریک ہو گیا. معنی ہو مغایرہ، بالفاظ دیگر اخراج وہی مغایرت ہے، وہی مائنس ہے. کیا ہے؟ مائنس ہے، ٹھیک ہے، مغایرت ہے. بس غیر میں بھی مائنس ہے، ما بعد اللہ ما قبل اللہ سے مائنس ہوتا ہے، غیر میں بھی ما بعد غیر ما قبل غیر سے مائنس ہوتا ہے. یہ مغایرت ہے، ٹھیک ہے، اسی کو مغایرت ہے. اچھا یہ ہو گیا، نہیں ہو گیا؟ وَلَمْ تَكُنْ مُتَضَمِّنَةً مَعْنَاهَا، لیکن ہے شریک ہے اللہ کے ساتھ. کیا ہے؟ مغایرت نہیں، اما اللہ کا معنی متضمن نہیں ہے. کیا ہے؟ غیر نہیں. اگر غیر میں غیر باسو غیر اگر متضمن معنی اللہ ہوتا تو مبنی شباہت معنوی کی وجہ، کس کی وجہ سے؟ شباہت کیا ہے؟ لیکن متضمن معنی اللہ نہیں ہے، اس لیے معرب ہے، مبنی نہیں، لیکن نہیں. فَلِذَا لَمْ تَبْنِ، اسی لیے یہ مبنی نہیں ہوا. یہ مبنی اگر متضمن معنی اللہ ہوتا تو یہ کیا ہوتا؟ مبنی. یہ بھی ختم ہو گیا. وَلِسِّوَا، دوسرا حرف، دوسرا جو ادات استثناء ہے ان کا حرف نہیں بلکہ اس میں سوا بکسر السین، سین کو کسرہ دے کے پڑھو، مکسورن، الف مکسورہ کے ساتھ. الف کیا ہے؟ سوا. وہ ممدودن، کیا پڑھو؟ سوا، سین کو کسرہ دے دو اور الف ممدودہ، سوا، کیا پڑھو؟ آخر میں حمزہ آئے گا، الف ممدودہ کے آخر میں کیا جائے گا؟ حمزہ. دو لغتیں ہو گئے نہیں گئے. سوا برواز نے کودا، مزمیہ، کیا ہے؟ مکسورن، سین کو ضمہ دے دو اور آخر میں الف مکسورہ. سوا، تین لغتیں ہو گئے. کیا ہو گئے؟ وَالسَّوَا بِفَتْحِهَا مَمْدُودًا، شین کو فتح دے کر آخر میں الف ممدودہ کے ساتھ پڑھو. سوا، اس قرآن میں سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم،
لا یؤمنون. سمجھا رہے بچے؟ ٹھیک ہے. یہ دیکھو سوال. اب یہ کہ یہ بفتح ممدودن اج علی قول الاصح ما لغیر جعل، سوا کے لیے بھی بنا پر قول اصح قرار دو وہی تمام کے تمام احکام جو غیر کے لیے قرار دیا گیا تھا. ابھی جو غیر کے لیے نہیں بتا دیتا، سارے کے سارے احکام سوا کے لیے، یعنی اس کا بھی استثناء مجرور ہوگا تو یہ نائب الاضافہ ہے. باقی جو اعراب ہے نا سوا کو دیے جائیں گے منتہا، اس کے اعراب سارے تقدیر میں دیتے ہیں سوا کے، کیونکہ آخر میں یا الف ممدودہ ہے یا الف مقصورہ ہے. الف پر اعراب ظاہر نہیں ہوتے. نصب دیا تو نصب تقدیر میں رہے گا، رفع دیا تو رفع تقدیر میں رہے گا. ٹھیک نہیں ہے. من استثناء، استثناء کرنے میں بھی، و اعراب، اعراب دینے میں بھی، بیمار نصب المستثنى باللہ، جو نسبت دے دی گئی ہے اللہ کے مستثنیٰ کے لیے، وہ سب کے سب سوا کے لیے بھی کیا کیا جائے گا؟ نسبت دیا جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا یہ سوا ہمارے نزدیک قول اصح غیر کی طرح استثناء کے جاتے ہیں. باقی دو تین کو اور بھی ہیں. کیا ہے؟ ومقابل الاصح قول سبوے، قول اصح کے مقابلے میں قول سبوے انہا یہ سوا لا تستعمل الا ظرفا، یہ ہمیشہ ظرف استعمال ہوتا ہے، استثناء کے لیے استعمال نہیں ہوتا ہے. ولا تخرج عنہ، یعنی ظرف غیر متصرف، ظرف ہے ولا تخرج عنہ، ظرفیت سے خارج نہیں ہوتا ہے الا فی الضرورت، سوائے ضرورت کے. سوائے کیا ہے؟ ایک. یہ قول نمبر 2 ہو گیا. یہ قول نمبر کیا ہو گیا؟ قول سبوے. قول سبوے کو مصنف یعنی ابن مالک نے رد کیا ہے. وردہ المصنف، مصنف نے رد کیا ہے بورودہا مجرورۃ بمن، یہ کہا کہ لفظ سوا مجرور ہو گیا ہے من کے ذریعے. کہا فی قولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعوت ربی اللہ یسلط علی امتی عدوا من سوا انفسہم. دیکھو یہ من سوا، یہ دیکھو بات سنیں، سبوے نے کہا تھا یہ ہمیشہ ظرف غیر متصرف. ظرف کیا ہے؟ یہاں دیکھو پیغمبر کا، یہ کلام پیغمبر ہے. پیغمبر افصح الفصحاء دنیا عرب، سب سے پیغمبر سے زیادہ کوئی فصیح ترین شخص آیا ہی نہیں. یا پیغمبر کے کلام میں کیا آ گیا ہے؟ سوا مجرور ہو کر آیا ہے. بس ظرف ہے غیر متصرف نہیں ہے، ہمیشہ ظرف نہیں رہتا ہے، مجرور ہو کر آیا. ٹھیک نہیں ہے. یہ حدیث پیغمبر کی ہے. معنی یہ ہے دعوت ربی، میں نے اپنے رب سے دعا کی ہے اللہ یسلط علی امتی عدوا، میری امت پر کسی دشمن کو مسلط نہ کرے من سوا انفسہم، سوائے ان کے اپنے نفس کے، نفس کو مسلط کرے. اور سب سے بڑا دشمن نفس امارہ ہے. انسان میں کیا ہے؟ بس نفس امارہ کا مقابلہ کرے. ہمارے اوپر تو باہر کا دشمن بھی مسلط ہے، نفس امارہ بھی کیا ہے؟ مسلط ہے. دونوں مسلط ہے ہمارا. کیا ہے؟ اب یہ پیغمبر نے دعا فرمایا ہے، معلوم نہیں اس دعا کا اثر کیا ہے، میری سمجھ میں نہیں آیا. خارجی جو میں نے تجربہ کیا، تجربہ تو میں نے دیکھا نفس ہمارا بھی ہمارے اوپر مسلط ہے، جس کی وجہ سے ہم گناہ کرتے ہیں. خارجی دشمن بھی ہمارے اوپر کیا ہے؟ مسلط ہے، جس کی وجہ سے ہم ہمیشہ تقیے میں اور ڈرے ڈرے رہتے ہیں. یہ ہو گیا نہیں ہو گیا؟ اچھا یہ ہو گیا. بس یہ سوا جو ہے نا قول سبوے کو رد کر دیا اس حدیث کے اوپر. دیکھا نہیں ہے؟ اچھا کہاں چلا گیا؟ مصر. وفاعلا، اور اسی طرح فاعل ہو کر بھی آ گیا ہے سوا فی قولی ولم یبق سوى العدوان. یہ یبقى فعل ہے. کیا ہے؟ یہ سوا مضاف العدوان مضاف الیہ، اسی کا مستثنیٰ ہے. کیا ہے؟ یہاں پر یہ فاعل ہو کر آیا کس کے لیے؟ یبقى کے لیے. منتہا محلن مرفوع ہے. کیا ہے؟ محلن کیا ہے؟ مرفوع ہے. سوا فاعل یبقى ہے. فاعل کیا ہے؟ یبقى. لم یبق سوى العدوان، ہمارے پاس دشمن کے علاوہ اور کوئی باقی نہیں رہا. دن نہ ہوں کما دام، ہم نے بھی ایسا ہی
ان کے ساتھ سلوک کیا جیسا انہوں نے ہمارے ساتھ سلوک کیا. یہ دیکھیں یہ بھی دلیل ہے کہ یہ فاعل ہو کر آگے پس ظرف نہیں ہے. وہ مبتدا بھی واقع ہو گیا ہے. یہ سب کے سب جواب مصنف کے ہاں سے ہوئے گی. اس کے لیے فی قولی فسوا کا بائی اہا وانت المشتری. فسوا کا میں یہ سوا مبتدا ہے, بائی اہا خبر ہے. تیرے علاوہ فسوا کا تیرے علاوہ بائی اہا اس کے بیچنے والے ہیں, وانت المشتری اور تو خریدار. تو کیا ہے خریدار. وہ اسم لیسا لیسا کے لیے اسم ہو کر کے آیا ہے فی قولی اس قول میں اترک اللیل بینی و بینہا سوا لیلۃ انی اذا لصبور. یہ اترک اللیل لیس بینی و بینہا, ٹھیک ہے. یہ بینی و بینہا یہ ظرف کیا ہے, یہ جار مجرور متعلق ہے یا لیسا ہے یا متعلق اترکو ہے. کیا ہے اترکو ہے, ٹھیک ہے نہیں. اچھا ہو گیا نہیں ہو گیا. یہ سوا اس کا اسم کیا ہے, بلکہ ادھر دیکھیں میں نے غلط بتا دیا. بینی پر و بینہا تو عطف ہے, ظرف متعلق ہے کوئی موجودن ہو کر خبر مقدم ہے لیسا کے لیے. اس کے لیے ایسا کہ کیا ہے, اور یہ سوا اس میں لیسا ہے. سوا کیا ہے, سوا تو سوا ہی پڑھیں گے محلا مرفوع کیا ہے, تو اس میں اعراب ظاہر نہیں. دیکھو بس یہ ظرف نہیں, یہ بھی جواب ہے سیوے کے لیے. اچھا یہ کوئی شاعر کے دائرے دیکھیں زمانہ جاہلیت کے اشعار ہے, عاشقی کے اشعارات ہیں. کس کے اشعارات ہیں, خواتین پر عشق ہوتے تھے, لڑکیوں پر عشق ہوتے تھے, چاہے خوبصورت ہو چاہے بدصورت ہو. پھر اشعار کہتے تھے ان کی جدائی میں, ان کے فراق میں, ان کی وصال میں, ان کی دوستی میں. شاید ایک شخص کہتا ہے کہ اس کی محبوبہ کا نام لیلا تھا. اترک لیلا, کیا میں لیلا کو چھوڑ دوں جبکہ لیس بینی و بینہا, جبکہ اب کچھ باقی نہیں رہا ہے میرے اور اس کے درمیان سوا لیلا, ایک رات. کیا ہے, صرف ایک رات ہے. ایک رات کے بعد تو میں لیلا سے ملنے والا ہوں. کیا ملنے والا ہوں, اب جا کر میں چھوڑ دوں انی اذن لصبور. یہ ایک رات تو میں کسی بھی طریقے سے صبر کروں, کیا کروں گا. لیکن لیلا سے دستبردار, لیلا سے دستبردار نہیں ہوگا, نہیں چھوڑوں گا. ٹھیک ہے, محبوبہ ہے نا, غربت کا تقاضا ہے. یہ ہو گیا. وقال الرمانی, رمانی ایک نحوی ہے, وہ کہتے ہیں انہا تستعمل ظرفا غالبا. کہتے ہیں انہا یعنی یہ ہے غالباً اکثر و بیشتر ظرف استعمال ہوتا ہے, وکغیر قلیلا, اور غیر کی طرح کبھی کبھار استعمال ہوتا ہے. غیر کی طرح یعنی استثناء کے لیے آتا ہے. کس کے لیے, کبھی کبھار. یہ رمانی کہتا ہے. واختارہ ابن ہشام, قول رمانی کو ابن ہشام صاحب مغنی اللبیب نے اس قول کو اختیار کیا. صلی اللہ علیہ وسلم.